اگر نہیں مانتا تو میری اور بات سن، آدم کو جانتا ہے؟ میں نے کہا کہنے لگا جی میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا آدم کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ میں نے کہا مانتے کیوں ہو؟ ابراہیم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتا ہوں؟ میں نے کہا ابراہیم کو دیکھا ہے، کہنے لگے کہ دیکھا نہیں۔ میں نے کہا موسیٰ کو مانتے ہو کہ جی میں مانتا ہوں؟ میں نے کہا موسیٰ کو دیکھا ہے کہ جی دیکھا نہیں۔ میں نے کہا عیسیٰ کو مانتے ہو کہ جی میں مانتا ہوں؟ میں نے کہا عیسیٰ کو دیکھا ہے کہ جی دیکھا نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر ابراہیم کو نہیں دیکھا مانتا ہے، موسیٰ کو نہیں دیکھا مانتا ہے، عیسیٰ کو نہیں دیکھا مانتا ہے، ہانگ کانگ کو نہیں دیکھا مانتا ہے، لندن کو نہیں دیکھا مانتا ہے، آتش پہاڑ کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتا ہے، سونے کی کان کو سونا نکلتے نہیں دیکھا پھر بھی مانتا ہے، ایٹم بم کا مظاہرہ نہیں دیکھا پھر بھی تو دنیا میں مانتا ہے کہ ایٹم بم ہے، اس لیے کہ لوگوں نے کہہ دیا۔ اور آج کروڑوں انسان کہتے ہیں کہ خدا ہے، پھر بھی تو انکار کرتا ہے۔ اس لیے ان میں کئی سچے بھی ہوں گے، ان میں کئی ولی بھی ہوں گے، ان میں کئی عالم بھی ہوں گے۔ بلکہ آگے چلو، میں نے کہا کہ آدم نے کہا خدا ہے، ابراہیم نے کہا خدا ہے، اسماعیل نے کہا خدا ہے، موسیٰ نے کہا کہ خدا ہے، عیسیٰ نے کہا خدا ہے، ان تمام سچے لوگوں نے کہا کہ خدا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں نے کہا بات کروں کہ دنیا کے سب سے بڑے سچے، دنیا کے سب سے بڑے امین محمد رسول اللہ نے کہہ دیا کہ خدا ہے۔ اللہ کے بدلے تو بندوں کے کہنے پر تو مان گیا کہ لندن ہے، بندوں کے کہنے پر تو مان گیا کہ ہانگ کانگ ہے، محمد رسول اللہ کے کہنے پر تو نہیں مانتا کہ خدا ہے، کہ جس کی زبان کا سچ دشمن بھی مانتے ہیں، جس کے امین ہونے کی بات دشمن بھی مانتے ہیں، حاسد بھی مانتے ہیں، دشمن بھی مانتے ہیں، جو رسالت کا اقرار نہیں کرتے وہ بھی سچا مانتے ہیں، جو خدا کی خدائی کا اقرار نہیں کرتے وہ بھی اس کو سچا مانتے ہیں، جو پتھر مارتے ہیں وہ بھی سچا مانتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی سچا مانتے ہیں۔ سچوں کا سچا، امینوں کا امین، سب سے بڑا سچا اگر وہ کہہ دے خدا ہے تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ تمہاری عقل اندھی، پاگل ہو گئے ہو؟ اتنے بڑے سچے کے کہنے، بش کے کہنے پر تو تم نے ایٹم بم کو مان لیا، دنیا والوں کے کہنے پر تم نے لندن کو مان لیا، دنیا والوں ٹی وی والوں کی خبریں سن کے تم نے ہانگ کانگ کو مان لیا، اخبارات اور ریڈیو میں دیکھ کر تم نے ایٹم بم کو مان لیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے انسان کے کہنے پر تو کہتا ہے کہ خدا کی کوئی دلیل لاؤ کہ میں کیسے خدا کو مانوں۔ میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود ہی خدا کی دلیل ہے۔ میں آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈال دوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی خدا کے وجود کی دلیل ہے، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اللہ ہے، اس دنیا والوں کو اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اللہ ہے۔ اب اگر ان کو سچا مانتے ہو مان لو خدا ہے، یا کہہ دو محمد جھوٹا ہے، تو پھر اگلی بات تمہیں میں دلیلوں سے میں سمجھاتا ہوں کہ خدا ہے کہ نہیں۔ کہنے لگا یہ تو میں مانتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں، تو میں نے کہا پھر ان کے اس سچ کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ اللہ ہے؟ پھر بھی ڈھونڈتے ہو کہ کوئی دلیل لاؤ۔ ایک بڑھیا بیٹی چرخا کاٹ رہی ہے، ایسا ہی ایک پڑھا لکھا جنٹل مین آ گیا، گفتگو جو کرنے لگا تو اس نے چرخا روک دیا۔ جب چرخا روکا تو وہ جنٹل مین کہنے لگا اماں ابھی تو چرخا بھی کاٹ رہی تھی اور اللہ اللہ بھی کر رہی تھی، کس لیے بیوقوف ہے، کبھی جس خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کا ذکر بھی کر رہی ہے۔ کہاں تیرا اللہ، کہاں تیرا خدا جس کو تو مانتی؟ کبھی کبھی بوڑھیاں بھی اس طرح سے آنی ہوتی، اگرچہ ہم لوگ کہتے رہیں کہ عورت عقل کی اندھی ہوتی ہے، تھوڑی آدھا عقل ہوتا ہے، لیکن کافی بڑی بڑی سیانیاں بھی اس دنیا میں ہوئی، بڑی بڑی سمجھدار بھی ہوئی، بڑے بڑے محدثین کی استاد عورتیں گزری، بڑے بڑے محدثین کی استادیں عورتیں گزری۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم کا تو کہنا کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پورا علم 2 حصوں میں اگر بانٹ دیا جائے، ایک حصہ صرف حضرت عائشہ سے نقل ہے اور ایک حصہ دین کا باقی تمام صحابہ سے نقل کیا گیا۔ بال عورتیں دنیا میں ایسی بھی گزری۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محمد، سب کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں بعض ایسی خوش قسمت خواتین بھی گزری ہیں، فرعون جیسے بدماش کے گھر میں، فرعون جیسے ظالم اور ذلیل کے گھر میں رہنے والے ایماندار راتوں کو اٹھ کر میرے سامنے دعا مانگتی ہے، اللہ میں تو تیرے کلیم پر اور تیری وحدانیت پر ایمان لے آئی،
کروں کیا کہ شوہر بہت ظالم، جو اپنے ہاتھ کی خدائی کا بھی اعلان کرتا ہے اور ربوبیت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ اللہ اس دنیا میں تو اس کے ظلم و ستم کو برداشت کر لوں گی، لیکن نہ تو تیری توحید کو چھوڑ سکتی ہوں، نہ تیرے کلیم کی نبوت اور رسالت کے دامن کو چھوڑ سکتی ہوں۔ اللہ میاں میری دعا یہ ہے کہ اس ظالم کی چھت کے نیچے بھی رہتی رہوں، اور جب اس دنیا سے میرا رخصت ہونے کا وقت آئے، عالم محشر میں جب تیرے سامنے آ جاؤں، اور جب تو دنیا والوں کو جنت اور دوزخ تقسیم کرنے پہ آ جائے، تو اللہ میری ایک دعا یہ کہ جب مجھے جنت دینے پہ آئیو تو میری جنت اپنے محل کے قریب بنا ڈالیو، جہاں تیرا تخت ہو میرا اللہ، جہاں تیری کرسی ہو میرا اللہ، جہاں تیری بادشاہی کا دربار ہو میرے اللہ۔ مالک یوم الدین لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ میاں نبیوں کو تو جنت وہ دے گا جو ان کے شان کے مطابق ہوگی، کلیم کو جنت وہ دے گا جو اس کے شان کے مطابق، محمد کو جنت وہ دے گا جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ ہر نبی کو تو اپنے اپنے اندازے اور حساب کے مطابق جنتیں دے گا، ہر ولی اور ہر نیک بندے کو اپنی اپنی رحمت کے مطابق تو جنت دے گا۔ میں تیری ایک گنہگار مظلومہ بندی اللہ تیرے سامنے دعا مانگتی ہوں، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے ایمان اور یقین ہے میرا مجھے تو جنت دے گا، لیکن میری اتنی تمنا ضرور سن لے اور قبول کر لے کہ جب مجھے جنت دی ہو تیرے محل کے قریب ہو، تیرے دربار کے قریب ہو۔ اللہ میاں کہتے ہیں آسیہ ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، ہر ایک کی جنت اپنے مقام پر ہوگی، اور جب روز محشر تجھے جنت دی جائے گی تو اللہ کے دربار کے قریب اور پڑوس میں دی جائے۔ بعض خواتین ایسی وہ کہنے لگا ہے ہماری چرخا کانپتے کانپتے تو اللہ اللہ کر رہی ہے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے اپنا وہ اللہ تو دکھا، وہ اللہ ہے کیسا، اللہ کے وجود کی مجھے کوئی دلیل تو دے کہ میں مان لوں اللہ ہے۔ وہ کہنے لگی یہ چرخا چل کیوں نہیں رہا؟ جنٹل مین کہنے لگا ماں تیرا ہاتھ جو نہیں ہل رہا، ہلے گا تو چلے گا نا، جب اس کو کوئی چلانے والا نہیں تو چلے گا کیسے؟ مائی کے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا، جنٹل مین کے سر پہ دو مارے، کہنے لگی ہو ظالم اگر ایک چرخا میری انگلی کے ہلانے سے نہیں چلتا تو اس کائنات کا چرخا کس طرح بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے؟ زمیندار کھڑا ہل چلا رہا ہے، ہل چلاتے چلاتے زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو زمیندار ہل چلاتے وقت دانا ڈالتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب وہ اپنے گھر میں آ کر سو جاتا ہے اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کے کھیتوں کی حفاظت کرو کہ دانا ڈالتے وقت اس نے مجھے یاد کیا۔ بزرگان دین نے لکھا کہ ہل چلانے والا زمیندار ہل چلا رہا ہے، جنٹل مین پوچھنے والا جا کے پوچھتا ہے اے میاں زمیندار ہل بھی چلا رہا ہے اور اپنے رب کو بھی یاد کر رہا ہے، میرے دل میں سوال اٹھتا ہے اور شک اٹھتا ہے اللہ ہے کہاں، اللہ ہے کہاں، کوئی دلیل تو دے۔ وہ کہنے لگا میاں یہ دنیا کیسے چل رہی ہے بغیر